الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. بنی اسرائیل کے بارے میں بات چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک احسان ہمارا یہ بھی ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. تمہارے پاس صاحبان کچھ نہ تھا، سخت دھوپ اور گرمی تھی، لیکن ہمارا یہ فضل تھا، ہماری یہ مہربانی تھی کہ ہم نے تم پر سایہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا کس پر؟ علیکم الغمام تم پر بادلوں کا سایہ. اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. من اور سلوہ نازل کیا. اب اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے. یہ جو من اور سلوہ کا جو واقعہ ہے میدان طیہ کا ہے. تو یہ ہے کہ یہ بستی میں ان لوگوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک میدان طیہ میں پڑے رہے. بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں ہے. صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا. یعنی کہ جب انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوئی اور جب انہیں سائے کی ضرورت ہوئی بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی. پھر بھی اللہ نے کرم کیا کہ انزلنا علیکم المن والسلوى کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا. اور دھوپ سے سورج سے بچنے کے لیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ فرمایا کہ ہم نے بادلوں کا سایہ کیا. اب یہ جو بستی ہے اب بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. اب من اور سلوہ نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کھاؤ پیو. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ پیو. من اور سلوہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں. تو کچھ مفسرین سلوہ کو بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ کہتے ہیں جسے وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. اللہ کی طرف سے یہ پرندے ان کے پاس آتے تھے، یہ انہیں پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیتے تھے. اور کچھ لوگ کچھ اور مفہوم لیتے ہیں، کچھ کھمبی دیتے ہیں، کچھ کیا. من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے. یعنی کہ یہ اوس کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اوس جب پتھروں پر گرتی ہے تو وہ اس کا ذائقہ بڑا بہترین تھا. من یہ ترنجبین تھا یا کوئی ایسی اوس تھی جو پہاڑوں پر درختوں پر ہوتی تھی، وہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ گوند کی طرح جم جاتی تھی، اسے من کہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے بندوبست کیا. ان کو کمانا نہیں پڑتا تھا. تیتر بٹیر یا اس طرح کے کچھ پرندے ان کے ارد گرد گھومتے تھے اور وہ انہیں پکڑ کر ذبح کر کے وہ کھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں دی ہیں وہ چیزیں کھاؤ پیو. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور فرمایا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اب یہ جو غلطیاں کی، جو گناہ کیے، خطائی کیے، یہ ہم پر ظلم نہیں کیا. ظلم کس پر کیا؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ
القریۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ بستی میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جاؤ وہاں پہ کھاؤ پیو، فَكُلُوا، کلو کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ پیو، حکم ہے، اچھا، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو، جتنا چاہو، رغدن، سیر ہو کر، پیٹ بھر کے کھاؤ پیو۔ اب یہ جو اس بستی کا جو ذکر ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں جو تم چاہو کھاؤ پیو سیر ہو کر، اور آگے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور فرمایا کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب مفسرین، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سجدے سے مراد سجدہ شکر تھا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ دروازے کے اندر۔ اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جسے جھکتے ہوئے یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور یہ کہو وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطّہ۔ حِطّہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دے، اللہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم ہم سے معافی مانگو گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کیوں اتنی غلطیاں کی ہیں، بچڑے کو معبود بنا لیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، فرمایا کہ معافی مانگو، حِطَّةٌ کہو، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فرمایا کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے۔ اب یہ دو آیات کا مفہوم ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بطور سزا ایک طرف بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ گئے وہاں پر، ان کے پاس کوئی سائے والی جگہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور پھر ایسے ہی بھوکے نہیں چھوڑا، فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ تم پر نازل کیا، اور پھر کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، اور حِطَّةٌ کہو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑے احسان کیے، بڑے انعام کیے، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانیاں کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی رہی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہا۔ اب آگے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا، ان ظالموں نے، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہا گیا تھا اس بات کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ انہیں کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، داخل ہوتے وقت کہو کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ ان لوگوں نے اس کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کیا، حبۃ فی شعر، حطۃ کے بجائے حبۃ فی شعرۃ، یا گندم بالی میں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے بھی ان ظالموں پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا، ہم نے ان پر سایہ کر دیا، ان کو کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا کیا، پھر ان سے کہا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطّہ کہہ کر داخل ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے حبۃ فی شعر، اس طرح کے الفاظ اپنی طرف سے گھڑ کر
یہ داخل ہوئے، فرمایا پھر ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فرمایا جب ان لوگوں نے نافرمانیاں شروع کر دی، پھر ہم نے بھی آسمانوں سے آسمانی عذاب نازل کر دیا ان ظالموں پر، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے یہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر ہم نے بھی ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اتنے نافرمانی کرنے والے بنی اسرائیل پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نواز رہے ہیں، پھر بھی ان کو معافی کی امیدیں دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ